روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور گناہ بھی ہو رہے ہیں، تو روزہ اور گناہ کا آپس کا جوڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم سے اس وجہ سے رکھوایا ہے کہ انسان اپنی جو فضول یاد اس کے اندر پڑا ہوا ہے، فضول خواہشات میں پڑا ہوا ہے، ان سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم رمضان میں اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم رمضان میں اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہم وہ سب کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ہم سب کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی عبادت۔ رمضان المبارک کے اندر ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہلکے پھلکے لگ رہے ہوتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ عام دنوں میں ہم اصل عبادت نہیں کرتے، عبادت کے اندر کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی میں گھیرا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے رمضان المبارک کے اندر ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم عبادت کی طرف زیادہ آ جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مقصد یہ ہے، روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو کاروباری زندگی ہے ہم اس کے اندر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر رکھیں۔ جیسا کہ روزہ کے اندر ہم کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، پینے سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے جائز تعلقات کو پورا کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں، یہ کون سا روزہ ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، آنکھ سے زنا ہو رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، کان سے زنا ہو رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، زبان سے زنا ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا روزہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس انسان کا بھوکا پیاسا کی کوئی ضرورت نہیں جو انسان روزہ کی حالت کے اندر بھی گناہ کر رہا ہو۔ تو روزہ کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اس روزہ کا فائدہ نہیں ہے۔ کان کو ان غلط چیزوں سے بچائیں، ان غلط سونگ سے بچائیں جن کے ذریعے سے کان غلط راستے پہ جاتے ہیں۔ زبان سے جھوٹ کو بچائیں، آنکھوں کو فوش فلموں سے بچائیں، غیر محرم کی طرف نظر اٹھنے سے بچائیں۔ جب پرہیزگاری والا روزہ ہوگا تو وہ روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور گناہ سارے کے سارے ہو رہے ہیں، تو پھر بھوکا پیاسے رہنے کا مقصد کیا ہوگا؟ روزہ رکھوانے کا پھر مقصد تو نہیں پورا ہوگا۔ روزہ رکھوانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو جائز خواہشات سے روکا ہے تو اب جب روزہ کے بعد آپ کاروباری زندگی میں نکلو گے اس وقت آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ کاروباری زندگی کے اندر، دوسرے معاملات کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ روزہ انسان کے لیے ایک پریکٹس ہے، ایک تربیتی کورس ہے۔ تو جب تربیت کورس آپ نے مکمل کر لی ہے، اس کے بعد اگر وہ کورس آپ پہ لاگو نہیں ہو رہا، آپ کو فائدہ نہیں دے رہا، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کورس صحیح طریقے سے کیے نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، روزہ کے ذریعے اپنے آپ گناہوں سے بچائیں، اپنے اندر تقویٰ پیدا۔ روزہ کا مقصد ہے فحاشات سے اپنے آپ کو بچانا، فضولیات سے بچانا، ہاں جی، نفس کی جو خواہشات ہیں ان سے بچانا، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ انسان قابل قبول ہے، اسی بندے کی عبادت قابل قبول ہے جو بندہ تقویٰ کے ذریعے تقویٰ اپنے اندر لے کر آتا ہے۔ روزہ بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، عبادت بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، پھر جا کر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے